اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوزخ کا نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ ہمارے فہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات دوزخ کے خوفناک عذاب کا ہمیں بتاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا اور نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اس عذاب میں پڑیں۔ اس لیے قرآن پاک میں دوزخ کے عذاب کو بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ یہاں چند آیات ہیں جس سے اس کے عذاب کا کچھ معمولی سا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیسی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: تم دونوں پر قیامت کے دن آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے۔ وہ آگ کے شعلے اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے محل یا اونٹ۔ ترجمہ: وہ انگارے برساوے گا جیسے بڑے بڑے محل، جیسے کالے کالے اونٹ۔ اس آگ میں گناہ گار نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، برابر آگ میں جلتا رہے گا۔ گناہ گار کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اب اس کو ڈالوں گا آگ میں اور تو کیا جانے کیسی ہے وہ آگ، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے۔ یعنی جس طرح لوہا گرم ہو کر سرخ ہو جاتا ہے، اسی طرح بدن آگ سے سرخ ہو جائے گا۔ اللہ بچائے ہم سب کو، آمین۔ ان لوگوں کو کھانے میں کیا ملے گا وہ بھی سن لو۔ ترجمہ: درخت زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس کو کھولتا ہوا پانی پینا، پھر پینا بھی پیاسے ہونٹوں کا سا ہوگا۔ دوزخ میں پینے کے لیے پیپ بھی ملے گی، قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ لہو کے مشابہ ہوگا، جو گھونٹ بھر بھر کر پیے گا اور گلے سے آسانی کے ساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور ہر طرف سے اس پر موت کی آمد ہوگی اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں، اور اس کو بہت سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ کھانے کا تم نے سن لیا، اب پہننے کا سنو کہ کافروں کو دوزخ میں کیا پہننے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: سو جو لوگ کافر تھے ان کے پہننے کے لیے قیامت میں آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے، اور ان کے سر پر اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا، اور اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں اور کھالیں سب گل جائیں گی، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ وہ لوگ جب گھٹے گھٹے اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے اور کہا جائے گا، جلنے کا عذاب ہمیشہ چکھتے رہو۔ بہت سی گناہ ایسی ہوں گی جن کے عذاب علیحدہ علیحدہ دیا جائے گا۔ جو لوگ دوسروں کا ناحق مال کھاتے ہیں، اور جو لوگ روپیہ اور پیسہ جمع کرتے ہیں، سونا جمع کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور جو لوگ گاڑے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، سو ان کو خوشخبری سنائے دکھ والی مار کی، جس دن آگ دہکا دیں گی اس پر دوزخ کی، پھر داغیں گی اس کے ماتھے اور پیٹھیں۔ یہ ہے جو تم گاڑے تھے اپنے واسطے، اب چکھو مزہ اپنے گاڑنے کا۔ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، اس وقت دوزخ والے افسوس کریں گے کہ ہائے، ہم نے دنیا میں اچھے کام کیوں نہ کیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہ لائے۔ لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرمائے گا، ترجمہ: جب یہ لوگ اس کے اندر ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ غصے کے مارے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ تو کافر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس آیا تھا پیغمبر، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔ اور یہ کافر بھی کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے۔ جب کافر پر دوزخ کے عذاب پڑیں گے تو چلا اٹھے گا، ترجمہ: اور کافر حسرت سے کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وہ دن آنے سے پہلے کہ کہیں ہم مٹی ہوتے
دنیا میں اچھے کام کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو انشاءاللہ دوزخ کے عذاب سے بچ